اب میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا شروع میں کہ ایک تو یہ کمرشل بنیادوں پر جو لین دین چاہیے جس کے ذریعے سے بینک کچھ لانگ ٹرم کمائے اور اپنے ڈپازٹرز کو بھی دے. اب کچھ اور آپشن، ایک اور آپشن خاص طور پر جس کا نام ہے ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون، اس کا پورا تفصیل تعارف تو جو فاضل مقرر ہے وہ خود ہی پیش کر دیں گے، لیکن اس کے بارے میں صرف اتنا جان لیجئے کہ یہ بھی آج کوئی پیش نہیں ہو رہا، کافی دیر پہلے سے اس کا ذکر چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ زیادہ مقبول نہیں ہو سکا. ہم نے محسوس کیا کہ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، اس کے مختلف آسپیکٹس کو واضح کیا ہے. جو اوریجنل پیش کرنے والے تھے ان کا ذکر بھی وہ صاحب خود فرما دیں گے جو اس کو پیش کر رہے ہیں اس مقالے کو، تو ان کے ذمہ تو یہ سارے کام ہیں، لیکن میں صرف اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کافی دیر پہلے یہ ایک آپشن تھا جو پیش کیا گیا تھا جس کے اندر پوٹینشل ہے، بہت سے ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جو اس کے ذریعے سے کی جا سکتی ہیں. تو میں اس مقصد کے لیے اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے اب دعوت دے رہا ہوں جناب عبید اللہ صاحب کو. ان کا تعلق جو ہے وہ نوشہرہ سے، پشاور میں مقیم ہیں، انہوں نے ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس بھی کیا ہوا ہے اور ایم بی اے بھی ہیں، اور ایک ادارے میں یونیورسٹی میں یہ پڑھاتے ہیں، اکاؤنٹس پڑھاتے ہیں اور اسی طریقے سے اور جو مضامین ہیں وہ پڑھاتے ہیں. انہیں بھی اس آئیڈیا کا جب علم ہوا تو انٹرسٹ فری بینکنگ سے انہیں دلچسپی ہوئی، انہوں نے پھر اس کے اوپر مطالعہ کیا، بہت گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا ہے. مختلف گویا فورم پر جا کر یہ جو ہے اس پر لیکچرز دیتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ جو پشاور میں ایسے علماء جو فارغ التحصیل ہیں انہیں جمع کر کے انٹرسٹ فری بینکنگ کے حوالے سے جو ہے ٹریننگ کے انہوں نے لیکچرز دیے ہیں، اور بہت سے لوگوں سے ان کا اس معاملے میں انٹریکشن ہے. میں اب انہیں دعوت دے رہا ہوں جناب عبید اللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں. السلام علیکم. میں اپنے تمام بزرگوں اور دوستوں کا شکر گزار ہوں. یقین کریں کہ اگر ان لوگوں کی محنت نہ ہوتی تو مجھے سے ذرہ ادھر کھڑا ہو کر یہ بات کہہ نہ سکتا. انٹرسٹ فری بینکنگ سے دلچسپی مجھے ایم بی اے کے دوران پیدا ہوئی. میرے کلاس میں میرے اکنامکس کے ٹیچرز نے سر حنید بھائی نے پوچھا کہ از اٹ پاسبل ٹو رن بینک ایٹ 0% ریٹ آف انٹرسٹ. پوری کلاس نے کہا نو سر. آپ کو معلوم ہے یونیورسٹی دلیل کی جگہ ہے. میرے پاس دلیل نہیں تھی، میں چپ رہا. میں نے کسی یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ نو سر کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو. اس کے بعد اگلے دن ہمارے پشاور یونیورسٹی کے وی سی رہے ہیں، جیوگرافی ڈپارٹمنٹ کی چیئرمین رہے ہیں، آج کل سینیٹر ہیں پروفیسر سائد صاحب. میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا سر اس موضوع پر کچھ کام ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بہت کام ہوا ہے اور اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے مجھے 7-8 کتابیں اس پر گفٹ کر دیں. انہوں نے مجھے کتابیں گفٹ کی، ان میں سے ایک کتاب شیخ محمود احمد کی سود کی متبادل اساس تھی. اسی طرح ایک کتاب جو انگلش میں ہے ٹورڈز انٹرسٹ فری بینکنگ، یہ بھی شیخ محمود احمد کی تھی. یہ 2 کتابیں انہوں نے مجھے گفٹ کی. اس کے علاوہ محمود احمد غازی صاحب کی کتابیں، کئی ایک اور کتابیں. ان کتابوں کو میں پڑھتا رہا. کوئی دعوت تو نہیں ہے لیکن بس اتنا ہے کہ اول بالکل بچپن سے میتھس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. دلیل دیتا ہوں، دلیل پہچانتا ہوں، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، عالم نہیں ہوں. لہذا ساری بات میں نے محسوس کیا کہ اس آدمی شیخ محمود احمد کے کام میں دلیل موجود ہے. جو سسٹم اس نے انٹروڈیوس کیا ہے اس کی عجیب خوبی یہ ہے کہ وہ موجودہ سسٹم سے بھی، سر نے فرمایا موجودہ سسٹم بہت آسان ہے، یہ آسان تر ہے. جو سسٹم اس نے بتایا وہ آسان تر ہے، کہیں زیادہ آسان ہے. اور بعض ایسے ناممکن ٹیسٹوں سے گزر گیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، جس سے ہمارے جتنے بھی دوسرے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جتنے بھی دوسرے
متبادل پیش کیا، ان میں سے کوئی بھی ان ٹیسٹوں سے نہیں گزر سکا، ایک بھی نہیں. یہ ان تمام ٹیسٹوں سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض جب کونسل کے سامنے یہ پیش ہوا یہ آئیڈیا، تو علماء کرام نے اس کے متعلق یہ کہا کہ یہ معاشی طور پہ فائدہ مند نہیں ہوگا. دینی علماء کرام نے اور ماہرین معاشیات نے کہا اس کی شرعی حیثیت واضح نہیں ہے. ہاکی کے کھلاڑی کرکٹ کھیل گئے، کرکٹ کے کھلاڑی ہاکی. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ یہ کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کروں. میرا مختصر سا تعارف بھائی نے کرا ہی دیا ہے. میں ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس میں نے پہلے کیا اور اسی حوالے سے میتھ اسٹیٹسٹکس یہ پڑھاتا رہا ہوں، ریسرچ پڑھاتا رہا ہوں، اور بعد میں نے ایم بی اے کیا. 2000 میں میرا ایم بی اے کمپلیٹ ہوا. ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون. This is a diagrammatic representation about time multiple counter loan, a concept of interest-free banking invented by Sheikh Mahmood Ahmed. We have tried to make it simple for you. Diagrams are used to visually present the concept. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ڈائیگرامز کی مدد سے سمجھیں. اتنا میں عرض کرتا جو مقرر نہیں ہوں، لیکچرر ہوں اور لیکچر ہی کے انداز میں بات کروں گا. شاید القاب و آداب آتے نہیں ہیں، معافی چاہوں گا اس کی. اگر مزید ڈیٹیل کسی دوست کو چاہیے تو شیخ محمود احمد کی بکس، ایک دو بکس کا تو میں نے ذکر کیا، ایک تیسری بک ہے جو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، مین اینڈ منی، وہ بھی آ گئی ہے. اس بک کو آدمی پڑھ کے مزید ڈیٹیل معلوم کر سکتا ہے. کچھ فیکٹر ایسے ہیں کہ جو ہماری اسٹڈی کو متاثر کرتے ہیں. یہ سلائیڈ اور آنے والی چند ایک سلائیڈ میں صرف ان فیکٹرز کو ہی ڈسکس کروں گا. بالفرض ایک فیکٹر ہے، ہم چیک کیسے کریں گے کہ ایک پرٹیکولر انٹرسٹ، ایک پرٹیکولر کانسیپٹ ہے وہ انٹرسٹ فری ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ اسلامک اعتبار سے کیسے پتہ چلتا ہے اور اکنامکس کے اعتبار سے کیسے پتہ چلتا ہے، یہ ہم اسٹڈی کریں گے. ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ہے کنفیوز ڈیفینیشنز کا. انٹرسٹ کی ڈیفینیشن اکنامکس میں جو بتائی جاتی ہے، ابھی آپ کے سامنے میں مائکروسافٹ انکارٹا انسائکلوپیڈیا کی ڈیفینیشن بتاؤں گا. آپ دیکھیں گے اور میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کنفیوژن ہے، ایک ریسرچر کے اعتبار سے اس میں کیا کنفیوژن ہے. پھر پرابلم ہے امپراپر جنرلائزیشن کا. جنرلائزیشن ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں. ہماری امی تھوڑے سے چاول چکھ کر کہتی ہے کہ سارے چاول صحیح ہیں، اس کو جنرلائزیشن کہتے ہیں. یہ سمپل سی جنرلائزیشن ہے، لیکن جنرلائزیشن ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی. ایک آدمی نے ایک پرندہ دیکھا اڑ رہا تھا، دوسرا دیکھا اڑ رہا تھا، اس نے کہا دنیا کے سارے پرندے اڑتے ہیں. دنیا کے سارے پرندے نہیں اڑتے. ہر جنرلائزیشن صحیح نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک امپراپر جنرلائزیشن بتاؤں گا اور اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے اور غلط کوٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح کچھ مسئلہ ہے کنفیوز تھنکنگ کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ شاید مسلمانوں کا مسئلہ ہے. الحمدللہ میں خود مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ہے. انٹرسٹ واقعی ہم لوگوں کا مسئلہ ہے، لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. میں نے جب یہ پریزنٹیشن ایک دفعہ سیکاز یونیورسٹی میں جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں پیش کی، تو اس میں بیٹھے ایک عیسائی ٹیچر سر اینتھنی جیمز نے، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، انہوں نے اس کو سنا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج پہلی دفعہ ایک شخص کو ان الفاظ میں بات کرتے سنا کہ جو جمعے کا خطبہ نہیں لگتا ان ٹرمز میں ہے کہ جس میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بات سننا چاہتا ہے. ایک اور دوسرے اس نے یہ کہا کہ یہ اس سے صرف مسلمانوں کے آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گی، یہ تو پوری انسانیت کی چیز ہے، پوری انسانیت کو فائدہ ملے گا. یہ مسئلہ پوری انسانیت کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. اور ایک بات عرض کرتا جاؤں، یہ معاملات کا مسئلہ ہے، عبادات کا مسئلہ نہیں ہے. معاملات کا مسئلہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسے انسان کی بنیاد پہ ڈیزائن کرو، اسے مسلمان کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ ڈیزائن مت کرو. اسی طرح ایک مسئلہ ہے the problem of scarcity of money. منی بہت کم ہے.
اکنامک کا اصول یہ ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت لگتی ہے. منی کم ہے لہٰذا اس کی قیمت ہے انٹرسٹ، آپ کو پے کرنا پڑے گا. ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ جو منی کی اسکارسٹی ہے یہ آرٹیفیشل ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور وہ بات کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، انٹرسٹ کی وہ جو ضرورت ہے وہی ختم کی جا سکتی ہے. اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ مور منی کی کیا امپورٹنس ہے، اس بات کو پڑھیں گے. آنے والے کئی ایک سلائیڈ اسی پر ہیں. سب سے پہلے اس چیک کی بات ہو جائے. چیک کیسے کریں گے کہ ایک پرٹیکولر بینکنگ کانسیپٹ ہے وہ فری آف انٹرسٹ ہے. دو چیکس ہیں ہمارے پاس، ایک اسلامک ہے ایک اکنامک چیک ہے. اسلامک چیک تو یہ ہے، مجھے جس عالم کے بھی ملنے کی بات ہوتی ہے جب بھی میں کنسیپٹ پیش کرتا ہوں فوری طور پہ اس حدیث کا جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچنے والا ہو سودی قرض ہے. مجھے یاد ہے ایک عالم سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا عبید تم سود سے بچنے کی بات کرتے ہو، سود سے میں نہیں بچا. میں کہا مولانا صاحب کیسے کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا یہ جو مسجد میں کام ہو رہا تھا، کہتے ہیں اس مزدور کو ایڈوانس میں پیسے چاہیے تھے، مزدور کو ایڈوانس میں پیسے چاہیے تھے، میں نے اس کو 500 روپے ایڈوانس میں دیے ہیں. اب جب میں بات کرتا ہوں یہ جی کہتا ہے، یہ پہلے نہیں کہتا تھا، یہ جی سود ہے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس سود کو کون دور کرے گا. اکنامک چیک کیا ہے؟ اکنامک چیک یہ ہے کہ اٹ شوڈ انکیش اے پری میچور کمرشل پیپر ایٹ پار. میرا خیال ہے بینکر جو اکنامک سے تعلق والے ہیں ان کا دھیان جا رہا ہوگا ادھر. پری میچور کمرشل پیپر ہے، اس کے باوجود اس کو ایٹ پار ڈسکاؤنٹ کرنا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم شوڈ لیو سم اسپیس فار بینک ٹو ارن پروفٹ. یہ بات ذرا سمجھانے کی ہے، میں تھوڑی سی اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آدمی پشاور سے آیا، ہم اس کا نام اے رکھ دیتے ہیں. لاہور آیا بی کے پاس، 1 لاکھ کی چیز خرید لی، پیسے تھے نہیں اس کے پاس. اس نے اس کو ایک کاغذ لکھ دیا آئی پرامس ٹو پے آفٹر 30 days. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں پرومسری نوٹ. یہ ایک کمرشل پیپر ہے، ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اس نے اس کو ایک پرومسری نوٹ دے دیا کہ آج سے 30 دن بعد میں تمہیں پے کر دوں گا. صحیح، وہ تو مان لے کے چلا گیا پشاور. 20 دن گزر گئے، 10 دن باقی ہیں. لاہور میں بی کو، جو لاہور والا ہمارا دوست ہے، اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی. موجودہ نظام کیا ہے اس کا؟ وہ یہ پرومسری نوٹ لے کے بینک جاتا. بینک کو جب وہ یہ پرومسری نوٹ دکھاتا ہے، بینک دیکھتا ہے وہ 1 لاکھ کا پرومسری نوٹ ہے. بالفرض بینک اس سے 2% اماؤنٹ کاٹ لیتا ہے یا 1% اماؤنٹ کاٹ لیتا ہے، جتنی بھی بنتی ہے. جو باقی اماؤنٹ بچتی ہے وہ اس کو پے کر دی جاتی ہے. 1% کاٹ کے باقی اس کو پے کر دی جاتی ہے. 10 دن بینک انتظار کرتا ہے، 10 دن بعد پشاور والے سے فل اماؤنٹ لے لی جاتی ہے. میرے بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان دونوں کا جو فرق ہے کہ لاہور والے کو اس نے 1% کے حساب سے کم پے کیا، پشاور والے سے فل اماؤنٹ لی. ان دونوں کا فرق یہ بینک کا انٹرسٹ ہے. صحیح سود کا صحیح متبادل یہ ہوگا کہ لاہور والے کو فل 1 لاکھ ملے، پشاور والے سے بھی 1 لاکھ ہی وصول ہو اور اس کے باوجود بینک کمائے. اگر اس طرح کا کوئی نظام ہے تو وہ سود کا صحیح متبادل ہے. اگر اس شرط سے نہیں گزر سکتا تو وہ سود کا متبادل نہیں بن سکتا. وہ ہر قسم کے قرضے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور یہی نتیجہ ہوگا کہ آپ اس کو ایک قرضہ تو آپ اس پہ دے سکتے ہیں، دوسرا قرضہ نہیں دے سکتے. ایک جگہ پر اپلیکیبل ہے، دوسری جگہ سے سرے سے فیل ہو جاتا. میری بات سمجھ آ گئی؟ اس شرائط کو ذہن میں رکھنا کیونکہ میں اس کو آخر میں جا کے اپلائی کروں گا. اس کے بعد مسئلہ ہے کنفیوز ڈیفینیشن آف انٹرسٹ کا. یہ جو ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں یہ مائکروسافٹ انکارٹا انسائکلوپیڈیا کی ہے اور میرے خیال میں یہ بڑا اتھینٹک انسائکلوپیڈیا ہے. مائکروسافٹ کمپنی اس وقت دنیا کی مشہور ترین کمپنی ہے. بلین اینڈ بلین ڈالرز کے ان کے اثاثے ہیں
اور جو ان کا کام ہوتا ہے ان کے برابری کا کام شاید ہی کسی کا ہوتا ہے. ان کی ڈیفینیشن ہے, یہ صرف کٹ پیسٹ ہوا ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو کلر تبدیل ہوئے ہیں انٹرسٹ اور کیپٹل کا, یہ کلر میں نے تبدیل کیا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ڈیفینیشن ہے انٹرسٹ پیمنٹ میڈ فار دا یوز آف اندر پرسنز منی. انٹرسٹ کیا چیز ہے؟ پیمنٹ میڈ فار دا یوز آف اندر پرسنز منی. لیکن پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ ان اکنامکس اٹ از ریگارڈیڈ مور اسپیسیفکلی ایز اے پیمنٹ میڈ فار کیپٹل. پیمنٹ میڈ فار کیپٹل. اب غور کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں یا جتنے آپ کے اثاثے ہیں یہ دو قسم کے ہیں, یا آپ کے اپنے ہیں یا آپ نے کسی سے قرض لے رکھے. ان دونوں کو کیپٹل کہا جاتا. انہوں نے لون کیپٹل کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے آل کیپٹل کا ذکر کیا ہے. اب آگے جاتے ہیں. The use of term capital, not loan, confuses interest with profit. It confuses interest with profit. یہ بہت اہم بات ہے. ڈیفینیشن, میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر ڈیفینیشن کے لیول پہ کوئی چیز غلط ہو جائے تو اس کے بڑے شدید کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, بہت ہی خراب کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں یہ بات بتاؤں گا. اٹ ول بی مور کلیئر آن نیکسٹ سلائیڈ. یاد رکھیں کہ انہوں نے ٹرم کیپٹل یوز کیا ہے, انہوں نے لون کیپٹل یوز نہیں کیا. اس سے مسئلہ جو بن رہا ہے وہ لائبلٹیز اور آنر ایکوٹی کا بن رہا ہے. اکاؤنٹنگ کے جن دوستوں نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے وہ ذرا متوجہ ہو جائیں. لائبلٹیز آر ڈفرنٹ فرام آنر ایکوٹی. میرے خیال میں خاص طور پہ اکاؤنٹنگ والے دوست مانیں گے, بیکاز دیئر اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ از ڈفرنٹ. لائبلٹی کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آنر ایکوٹی کی طرح کبھی نہیں ہوتی. لائبلٹی مزید liability on interest which is predefined, fixed and always positive. یہی ہوتا ہے, predefined ہوتا ہے, fixed ہوتا ہے, always positive ہوتا ہے. honor equity کا کیا حال ہوتا ہے؟ honor equity earns profit which is variable and may even be negative. ضرور نفع ہو, نقصان بھی ہو سکتا ہے. liability کو کبھی نقصان نہیں ہوتا, honor equity کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی رینٹ بھی تو پری ڈیفائن ہوتا ہے, فکسڈ ہوتا ہے, آلویز پازیٹیو ہوتا ہے. لائبلٹی نیور شیئر دا رسک ان بزنس. ابھی تھوڑی دیر پہلے سر عاطف نے کہا کہ جو آدمی ایک چیز رینٹ پہ دیتا ہے تو ذمہ داری اس کی رہتی ہے. میں نے گھر کرائے پہ دیے, گھر گر گیا ہے, ذمہ داری جس نے کرائے پہ لی اس کی نہیں ہے, میری ہے. لائبلٹی پہ میں نے کسی کو سود پہ قرض دے دیا ہے, پیسہ ضائع ہو گیا, اس کی غلطی سے نہیں ہوں, ویسے ہی ضائع ہو گیا. وہ سود بھی دے گا اور وہ پیسے بھی دے گا. رسک میں اس کو کچھ بھی نہیں ہے. لائبلٹی والا لائبلٹیز رسک شیئر نہیں کرتے. لون بہیو ایز ماسٹر اینڈ اکوٹی آنر اکوٹی اے سلیو آف آل ادر فیکٹرز آف پروڈکشن. یہ کیسے ماسٹر ہو جاتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ لونز آپ کو پتا ہے سب سے پہلے اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے, اس کو انٹرسٹ پیمنٹ, بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ تم بھی گئے باڑ میں, نوکر بھی گئے باڑ میں, امپلائیز بھی گئے باڑ میں, سب سے پہلے مجھے دو گے, کچھ بچ گیا تو لے لینا. اور اس کے بجائے آنر ایکوٹی کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک کو محنت جا کے کرتا ہے, آنر ہر ایک کو خیر تم سب سے پہلے لے لو, کچھ بچ گیا تو میں لے لوں گا. یہ فرق ہے کہ یہ تمام پروڈکشن پروسیس میں آنر ایکوٹی یہ سلیو کی طرح کام کرتا ہے, اور لائبلٹیز جو ہیں یہ ماسٹر کی طرح کام کرتے ہیں. بدماشی والی صورتحال ہوتی ہے. معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایک بات یہ میں بتاتا جاؤں کہ میں خود بینک کی سروسز کا یوز کرنے والا ہوں. میں نے جب ایم سی بی اے ٹی ایم سے اپنا ٹیلی فون بل پے کیا, مجھے پتا ہے مجھے کتنی سہولت ہو گئی اور مجھے کتنا شکر گزار تھا میں بینک کا کہ میں بینک کے اندر جا کے میں نے اپنے مینیجر تک کا شکریہ ادا کیا. ہمارا کام ڈیئر یہ ہے کہ بچہ ہے گندا ہو گیا گندگی سے, ہم نے گندگی دور کرنی ہے اور بچے کو رکھنا. میں صرف گندگی کے خلاف ہوں. یہ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں. بزنس شروع کیا گیا جی 1000 روپے سے. آنر نے اپنے 1000 روپے سے بزنس شروع کر دیا. آنر ایکوٹی یہاں پر انٹری ہوتی ہے, میرے خیال میں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, انٹری یہاں پر ہوتی ہے. آنر ایکوٹی 1000 روپے بڑھتی ہے اور وہی 1000 روپے اس کے ایسٹ میں بڑھ جاتے ہیں. یہاں کوئی انٹری نہیں ہوتی. پھر دوسرا ٹرانزیکشن ہوا, 500 روپے اس نے بینک سے لون لے لیا. انٹری کہاں ہوتی ہے؟
یہاں نہیں ہوتی، یہاں ہوتی. میں نے کہا اس کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ مختلف ہے، اس کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ مختلف ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، لائبلٹی اور آنر ایکویٹی کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ مختلف ہے. مزید 1 سال گزر گیا، 100 روپے انیٹ، ذرا یہ دیکھیں، نیٹ پروفٹ آف ₹100 واز ارنڈ آفٹر فرسٹ ایئر. 1 سال کے آپریشن ہوئی، 100 روپے کا نیٹ پروفٹ. نیٹ پروفٹ کا مطلب یہ کہ لائبلٹی کو پہلے سے پے کر دیا گیا ہے، لائبلٹی کو پہلے سے پے کر دیا گیا، انٹرسٹ پے ہو چکا ہے. اس کے بعد کچھ بچا تو 100 روپے آنر کو مل گئے اس کو، لیکن انٹرسٹ آلریڈی پے ہو چکا ہے. اور 1 اور سال گزرا، 50 روپے کا نقصان ہو گیا، تو نقصان بھی اس نے سارا خود ہی برداشت کیا ہے، اس کو پہلے سے پیمنٹ ہو گئی ہے. خدا کرے کہ یہ جیتے کہ ہارے اس کو پیمنٹ ضرور ہوگی. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور اسی لیے آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے. جو بات میں بتانا چاہتا ہوں غور سے سنیں میرے دوستو. سائنس کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول آپ روزمرہ زندگی، ویسے کوئی آسمانی اصول نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، آپ روزمرہ زندگی میں یہی کرتے ہو. آپ کھانا کھاتے ہو نا، نمک زیادہ ہے، منہ میں نالا ڈالتے ہو نمک زیادہ ہے، اگلا نالا کیا کرتے ہو؟ صرف روٹی کا لے لیتے ہو کہ نمک اس میں زیادہ ہے کہ اس میں زیادہ ہے. یہ سائنس ہے. سائنس سیپریٹس ویریبل، سائنس ویریبل کو الگ الگ کر دیتا ہے، ان کو کنفیوز نہیں کرتا، ان کو کنفیوز نہیں کرتا. میں چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، 2 نمبر کو آپ نے جمع کیا 20 آئے، بتاؤ وہ نمبر کون کون سے ہیں؟ 0 اور 20 ہو سکتے ہیں، 1 اور 19 ہو سکتے ہیں، 2 اور 18 ہو سکتے ہیں، 3 اور 17 ہو سکتے ہیں. کتنی پاسبلٹیز ہیں؟ غلطی یہ ہے کہ ڈیفینیشن اس جگہ کی دینی چاہیے، اس جگہ کی دینی چاہیے، یا یہ خود بخود ڈیفائن ہو جائے گا. اور جب آپ انٹرسٹ بتائیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ لائبلٹیز کو انٹرسٹ پہ ہوتا ہے، اس کو پروفٹ پہ ہوگا. آپ کو اس طرح ڈیفائن کر دینا چاہیے. آپ یہ جگہ کہتے ہو کہ اس کو انٹرسٹ ملتا ہے، جب آپ اس کو کہتے ہو تو مسئلہ یہ بتا دیا تھا کہ اس کو بھی انٹرسٹ پہ ہوتا ہے. وہ کس انٹرسٹ ہے؟ اس کے جو شدید کانسیکوینسز ہوتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر بعد مزید کلیئر ہو جائیں گے. یہ بہت اہم بات ہے اور یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. میں ایک بات بتاؤں، اگر میں اس چیز کی دیکھوں نا تو میں جب میں سائنس کو دیکھتا ہوں کہ وہ ویریبل کو کنفیوز کر رہا ہے تو پھر مجھے یہ سوال پوچھنے دیجئے کہ کیا اکنامک سائنس بھی ہے؟ ویریبل کو کنفیوز کر رہا ہے اور کہتے ہیں سائنس ہے. سائنس اس طرح ہوتی ہے. یہ پرابلم تھوڑی دیر بعد مزید آپ کے سامنے آ جائے گا. بہرحال ایک مسئلہ اب امپراپر جنرلائزیشن کا ہے. امپراپر جنرلائزیشن ایک ہوئی ہے اور وہ یہ ہمیں میرے خیال میں آپ سب نے یہ بات سنی ہوگی کہ انٹرسٹ ریٹ گرانے سے بینکوں سے پیسہ نکل جائے گا. بینکرز نے تو ضرور سنی ہوگی کہ ادھر انٹرسٹ ریٹ گرا نہیں ہے اور ادھر بینک خالی ہو گئے. یہ بتایا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے امپراپر جنرلائزیشن ہے. ایک پرٹیکولر بینک میں انٹرسٹ ریٹ گرایا گیا. غور سے سنیے، ایک پرٹیکولر بینک میں انٹرسٹ ریٹ گرایا گیا. لوگوں نے اس بینک سے پیسے نکال کے دوسرے بینک میں رکھ دیے. اس بینک میں پیسے کم ہو گئے، صحیح. پھر کچھ دنوں بعد ایک اور بینک میں انٹرسٹ ریٹ گرایا گیا، اس میں سے بھی لوگوں نے پیسے نکال کے دوسرے بینک میں رکھ دیے. اس سے انہوں نے یہ جنرلائزیشن نکال لی کہ اگر ملک کے تمام بینکوں میں بھی انٹرسٹ ریٹ گرا دیا جائے بیک وقت تو سب سے پیسہ نکل جائے گا. میں آپ کی مدد سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. آپ پلیز ذرا میری ہیلپ کریں. اگر اس وقت ملک کے تمام بینکوں سے انٹرسٹ ریٹ ایک دم سے ختم ہو جائے، 0% پہ آ جائے، انٹرسٹ ریٹ بالکل 0% پہ آ جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے پیسے کے ساتھ کیا کریں گے. میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہیں 4 آپشن ہیں آپ کے پاس. ایک ہے، میں اس کو ایک نہیں کہہ رہا کہ ایک کون سا ہے دوسرا کون سا ہے، یا آپ مجھے بتائیں گے کہ نمبر 1 آپ کے خیال میں کون سا ہے، نمبر 2 آپ کے خیال میں کون سا ہے. بہرحال ایک آپشن ہے ڈو ناٹ سیو ایٹ آل. ڈو ناٹ سیو ایٹ آل کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پیسہ آئے گا اسی وقت کھا جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، کل کے لیے کچھ نہیں رکھوں گا، جتنا پیسہ آئے گا تنخواہ اسی وقت کھا جاؤں گا، سمپل ایز دیٹ. ایک آپشن یہ ہے.
دوسرا آپشن یہ ہے کہ سیو اینڈ انویسٹ. سیو تو کروں گا لیکن بینک میں نہیں رکھوں گا, انویسٹ کروں گا, کسی کاروبار میں لگا دوں گا بالفرض. ایک اور آپشن سیو بٹ کیپ ایٹ ہوم. سیو تو کروں گا لیکن گھر میں تکیے میں بھر دوں گا, ٹھیک ہے نا, یا گھر میں گڑھا کھود کے اور رات کو چوکیدارہ خود کروں گا. مجھے اطمینان نہیں ہے کہ بینک میرے پیسے کا صحیح چوکیدارہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لہٰذا میں خود چوکیدارہ کروں گا. اور آخری ایک آپشن ہے کہ سیو اینڈ کیپ اٹ ان بینک. سیو کروں گا اور بینک میں رکھوں گا. آپشن سارے سمجھ آ گئے؟ جن دوستوں کے خیال میں پہلا آپشن کون سا ہے, دوست آپ مجھے بتائیں کہ پہلا آپشن آپ کے خیال میں کون سا ہے؟ سیو اینڈ انویسٹ. مانتے ہیں؟ صحیح ہے. سب سے پہلا آپشن آپ کے پاس ہے سیو اینڈ انویسٹ, ٹھیک. اچھا جی, سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی پہ آپ ہے سیو اینڈ انویسٹ. اس کے بعد دوسری کون سی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کیپ اینڈ بینک. کیا کہہ رہے ہو؟ گھر میں نہیں رکھو گے؟ گھر میں نہیں رکھو گے؟ کیا نقصان ہے گھر میں رکھنے کا؟ اچھا جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. بہرحال میرے خیال میں ہم مطمئن ہیں اس بات سے کہ سیو اینڈ انویسٹ سب سے ٹاپ پر آپشن ہے, ٹھیک. دوسرا آپشن ہے سیو اینڈ کیپ ان بینک. صحیح ہے. اگر یہ بات بتا دی جائے, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو پیسہ انویسٹڈ ہوتا ہے وہ بینک میں ہوتا ہے. بینکر کوئی موجود ہے؟ یہ سچ ہے غلط ہے؟ انویسٹڈ منی کہتے ہیں بینک میں ہوتی ہے. سچ ہے؟ جو منی انویسٹڈ ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ ذرا اس سرکولیشن کو دیکھیے, اس سرکولیشن کو ذرا دیکھ لیجیے. یہ آدمی مطمئن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس نے پیسہ بینک سے نکال دیا, ٹھیک ہے. ایک دوسرے آدمی کو اس نے پیسے دے دیا, کوئی چیز لے لی. جو تھوڑی دیر پہلے اس شخص کا مسئلہ تھا کہ میں اس پیسے کے ساتھ کیا کروں, یہ کما کے نہیں دے رہا, اب وہ اس شخص کا مسئلہ نہیں رہا, اس کا مسئلہ بن گیا. صحیح ہے. اس نے بھی وہ پیسے, اب وہ اس مصیبت اس کو پڑ گئی کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں. یہی چار آپشن اس کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ گھر تو لے کے نہیں جاتے یہ کوئی بھی. یہ کسی اور کے پاس چلا گیا, وہ کسی اور کے پاس چلا گیا. جو آخری آدمی تھا اس کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں کہ اس کو بینک ہی میں رکھ دے. اس کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں کہ اس کو بینک ہی میں رکھ دے. دیکھیں آپ کی یہ دلیل کہ انٹرسٹ ریٹ گرانے سے سیونگ گرے گی, یہ صرف اس صورت میں درست ہے کہ لوگ بینک سے پیسہ نکال کر گھر میں تکیوں میں بھر کے رکھ دیں. ورنہ پیسہ سرکولیشن میں جو پیسہ ہوتا ہے, اور ممکن ہے اگر چیک سے پیمنٹ ہوئی ہو تو پیسہ جگہ سے بھی نہیں ملے گا. پٹھانوں کا مجموعہ ہوتا, میں کہتا استڑو سے شہباز گڑھا باہر. اور ایک بات میری دوستو یاد رکھیے گا کہ بینک, اکنامکس, اسٹیٹسٹکس, یہ دونوں سائنسز یہ ٹوٹل سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی. بینک کو بالفرض اس بات سے کوئی دلچسپی ہے کہ میرے پاس ٹوٹل اتنی منی نہیں ہونی چاہیے. باقی اس کو اس سے دلچسپی نہیں کہ اس حال میں بیٹھے یہ کس کے اکاؤنٹ میں. بینک کو اس سے کوئی دلچسپی ہے؟ اگر آپ نے نکال کے اس کے اکاؤنٹ میں بینک میں پڑی ہے, اس کو اس سے کیا دلچسپی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے, نہ ہو. یہ غلط بات ہے. امپراپر جنرلائزیشن ہے جو یوز کی جاتی ہیں اور غلط یوز کی جاتی ہیں. یہ جنرلائزیشن صحیح نہیں ہے کہ تمام بینکوں میں اگر انٹرسٹ ریٹ گر, ایک بینک کی بات نہیں کر رہا, اگر ملک کے تمام بینکوں میں انٹرسٹ ریٹ 0% پہ گئے, 0% پہ بھی آ جائے. بلکہ شیخ محمود احمد کی انالیسس تو یہ ہے کہ اگر ریئل انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو بھی ہو جائے تو سیونگ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے, اور اس کا باقاعدہ ڈیٹا موجود ہے, مین اینڈ منی میں دیکھا جا سکتا. اب ایک مسئلہ ہے کنفیوز تھنکنگ کا. We think that interest is a religious problem of fundamentalist Muslims only.
یہ ڈائیگرام بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے. کس طرح؟ ایک عام آدمی، ایک کنزیومر بینک کو 100 روپے دیتا ہے، بینک اس کو کہتا ہے، یہ مثال ہے بات آسان بنانے کے لیے، 100 روپے دیتا ہے، بینک اس کو کہتے ہیں سال بعد 105 دے دینا. ٹھیک ہے، 5% کے حساب سے. ٹھیک، بینکنگ سسٹم اسی پیسے کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ یہ ایک آدمی نہیں، بہت سارے لوگوں کے پیسہ آ جاتا ہے. بینکنگ سسٹم اسی 100 روپے کو گورنمنٹ کو دیتا ہے، کہتے ہیں مجھے سال بعد 110 دو گے. صحیح. مینوفیکچرر کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے، اس کو دیتا ہے، کہتے ہیں سال بعد 110 دو گے ہر 100 پر. ہول سیلر کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے، ریٹیلر کے ساتھ بھی کرتا ہے. بلکہ ایک سپلائر مجھ سے رہ گیا اس مینوفیکچرر کا، تو کل ٹائر اور لاکھ صاحب نے، ڈاکٹر ٹائر اور لاکھ صاحب نے بہت اچھی طرح بتا دیا. اب غور سے سنیں، اگر اس کو یہ پیسہ بغیر سود کے ملتا تو اس کا خرچہ گورنمنٹ کو جو پے کرنا پڑتا وہ 100 ہوتے، 110 نہ ہوتے. اس کا خرچہ بڑھ گیا. اس کو اگر عام حالت میں 10 روپے ٹیکس لگانا پڑتا ہے، اب وہ 12، 13، 14 لگائے گا. ٹیکس بڑھے گا، مینوفیکچرر پہ بھی بڑھے گا، ہول سیلر پہ بھی، ریٹیلر پہ بھی، کنزیومر پہ بھی، گورنمنٹ کی طرف سے. ایک بات، مینوفیکچرر کا خرچہ، مینوفیکچرر کو بیوقوف تو نہیں ہے، اس کا اگر خرچہ بڑھے گا، ظاہر ہے جہاں اس نے بہت ساری چیزوں کا حساب کرنا ہے، بجلی کا حساب کرنا ہے، گیس کا حساب کرنا ہے، بہت ساری اور چیزوں کا حساب کرنا ہے، اس نے اس کا بھی تو حساب کرنا ہے کہ سہولیت 110 دینے ہیں اور ٹیکس بھی دینا ہے جو اس کی وجہ سے بڑھ گیا. اس کو تو پتا نہیں ہے لیکن بڑھ گیا اس کی وجہ سے، اس کو وہ ٹیکس بھی دینا ہے. وہ ان سب کو بھی حساب کرے گا اور ان سب پر پھر وہ اپنا پروفٹ مارجن لکھے گا. بالفرض ان سب کا سم اگر 100 آ رہا ہے تو شاید وہ اس کو 15% سے ملٹیپلائی کر کے جو ہے نا 115 کر دے پرائز. بالکل ہو سکتا ہے. مینوفیکچرر یہ کرے گا، کاسٹ اس کی بڑھے گی، لہذا جو پروڈکٹ بیچے گا اس کی پرائس بھی بڑھے گی. مزید ہول سیلر بھی یہی کرے گا، ریٹیلر بھی یہی کرے گا. اب آپ اندازہ کریں، میرے خیال میں آپ کو ادھر ہی سمجھ جانا چاہیے کہ اس کو 5 مل رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے پے کریں. 5 مل رہے ہیں، پتہ نہیں پے کتنا کر رہا ہے. ہر 100 پہ اگر ہم پر یونٹ بات کریں، ہر 100 پہ اس کو 5 مل رہے ہیں، لیکن ہر 100 پہ جو پے کر رہا ہے نا اس کی پتہ نہیں کیا حد ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. میرے پاس اس کی ایکچوئل اسٹیٹسٹکس موجود نہیں ہے، لیکن اتنا تو دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ جب ادھر بینک کا انٹرسٹ ریٹ ان زیادہ ہوتا ہے، انٹرسٹ ریٹ آؤٹ کم ہوتا، لہذا یہ دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ ادھر پیمنٹ زیادہ ہو رہی ہے. اس کے کچھ نقصانات دیکھ لیں، کچھ کانسیکوینسز. گورنمنٹ، مینوفیکچرر، ہول سیلر، ریٹیلر سارے یہ کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ میرے پیچھے ایک ایسا آدمی موجود ہے کہ میں نے ہر صورت پیمنٹ کرنی ہے اس کو. آپ کو پتا ہے لائبلٹیز جو ہے نا وہ رسک شیئر نہیں کرتی اور کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے دو گے، تم بھی گئے باڑ میں، سب گئے باڑ میں. لہذا اس کو پتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ادھر پیمنٹ کرنی ہے، نہ کی تو ڈیفالٹ ہو جاؤں گا، یہ ہو جاؤ گا، وہ ہو جاؤں گا. سب سے پہلے وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے وہ اگر امپلائیز کو ویجز کم پے کر سکتا ہے تو وہ کرتا ہے. آپ میں سے کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے ویجز کم پے ہو رہی ہیں؟ وہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. لو کوالٹی کے پروڈکٹس بیچے جا رہے ہیں، لو کوالٹی کے پروڈکٹس بیچے جا رہے ہیں، کوالٹی خراب ہو رہی ہے، کوالٹی خراب ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. پرائسز بڑھ رہے ہیں. میرے خیال میں اکنامکس میں اس کے کہتے ہیں کاسٹ پش انفلیشن. کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے جو انفلیشن آتی ہے. عجیب بات ہے کہ لوگ انٹرسٹ کو جائز کرنے کے لیے انفلیشن کے پیچھے چھپتے ہیں اور اس بات کو سوچتے نہیں کہ آیا بھی اسی کی وجہ سے. اس کے علاوہ آپ کی انڈسٹری کاسٹ ان افیکٹو ہو جاتی ہے. کسی دوسرے ملک میں انٹرسٹ ریٹ کم ہے، آپ کے ملک میں انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے، تو کیوں ہوا؟ آپ کی انڈسٹری کا کاسٹ زیادہ ہو گیا. میں اسٹریٹجک مینجمنٹ پڑھاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کی سیل پرائس اور کاسٹ پرائس کے درمیان فرق کم ہو جائے وہ انڈسٹری کتنے خطرے میں ہے. ذرا یہ فرق ہمیشہ زیادہ ہونا چاہیے کہ اگلا ڈسکاؤنٹ دے تو یہ بھی ڈسکاؤنٹ دے سکے. اگر یہ فرق کم ہو جائے، اگلا ڈسکاؤنٹ دے گا، یہ انڈسٹری بیٹھ جائے گی. آپ کی انڈسٹری کاسٹ انفیکٹو ہو رہی ہے. The beauty is that no one blames the banker. بینکر کو کوئی الزام نہیں دیتا.
This is the basic reason behind the failure of socialist movement. دیکھیں ماتا یہ بات، جب مینوفیکچرر یا گورنمنٹ یا ہول سیلر یا ریٹیلر اگر وہ اپنے امپلائیز کو کم تنخواہیں دیتے ہیں تو امپلائی کو بینک نظر نہیں آتا، ان کو یہ لوگ نظر آتے ہیں، سارے الزام دیتے ہیں یہ منافع خور ہے. جب کنزیومر کو مہنگی چیزیں، لو کوالٹی کی چیز مہنگی پرائس پہ ملتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ منافع خور ہیں، اس کو یہ نظر نہیں آتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب سوشلسٹ موومنٹ آئی اور انہوں نے کوشش کی کہ ایک معاشرے میں انصاف لایا جائے، تو انہوں نے جب ظالم کا تعین کیا تو انہوں نے کوئی یہ ظالم نظر آئے، ریٹیلر، ہول سیلر، مینوفیکچرر، انہوں نے کس کو مارا ہے؟ انہوں نے پروفٹ کو مارا ہے، انٹرسٹ کو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، انہوں نے پروفٹ کو مارا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پروفٹ وہ اصل چیز ہے جس کی وجہ سے انسان حرکت میں آتا ہے. پروفٹ ختم ہوا تو پورا انقلاب، جو اتنی سارے لوگوں کی قربانیاں تھی، وہ ساری قربانیاں ضائع ہو گئی، سب کچھ ضائع ہو گیا. اور ہوا کیا کہ وہ ایک پیچھے بندہ بیٹھا ہوا، وہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا. یہ تو سارے پپٹس ہیں. آپ اپنے بینکر سے پوچھو ان کو ڈیبٹ کریڈٹ کے سوا آتا کیا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس آتے ہیں، میں ایوننگ پروگرام کا انچارج ہوں، مجھے پتا ہے، میں ہمارے پاس آگے پڑھتے ہیں. دا پرابلم آف آرٹیفیشل اسکارسٹی آف منی، ایک اور مسئلہ ہے کہ منی ایک اسکارس کموڈٹی ہے، لہذا اس کو آپ نے پیمنٹ ضرور کرنی ہے. شیخ محمود احمد کا اصل کمال یہ ہے کہ اس نے یہ معلوم کیا کہ یہ جو اسکارسٹی ہے یہ نیچرل نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، یہ خود بنائی گئی ہے. این امپورٹنس آف مور منی، اس کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں. ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ ریسرچ میں ریسرچ خود پڑھاتا ہوں، ریسرچ میں اس کو شاید کام نہیں سمجھا جاتا کہ بالفرض کہ ڈاکٹر نے دوائی مریض کو لکھ دی ہے. ڈاکٹر ہم اس کو کہتے ہیں جو مرض کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. دوائی لکھنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا. اسی طرح اصل مرض کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کمال ہے، اور میں اس کو شیخ محمود احمد کی کنٹریبیوشن کہتا ہوں کہ اس نے یہ معلوم کیا کہ منی کی جو اسکارسٹی ہے یہ نیچرل نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل ہے. یہ نیچرل نہیں ہے، آرٹیفیشل ہے. ایک سادہ سے کوشچن سے بات سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوشچن ہے، what should be the price of services of money, true or false. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسک کوشچن ہے. یہ جو کوشچن کوٹس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ بیسک کوشچن ہے کہ نہیں ہے؟ what should be the price for the services of money, true or false. why؟ چلے دیکھ لیں. اصل بات یہ false, true, very true. The basic question is, can we make money or anything else free of cost. یاد رکھیں اکنامکس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو فری آف کاسٹ بنا دیں. اگر ہم ناکام ہو جائیں اس میں فری آف کاسٹ بنانے میں تو پھر پرائز کے متعلق سوچا جاتا. اور اگر ہم فری آف کاسٹ نہیں بنا سکتے تو کاسٹ کم کرنا یہ تو لازماً ہم کوشش کرتے ہیں، اور پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہی کر رہے ہیں. ساری سائنس کی تحقیق اسی کے لیے ہے. یہ کمپیوٹر جو ابھی آپ کے سامنے پڑا ہے، کبھی ہم جیسے لوگ بھی کمپیوٹر یوز کر سکتے تھے؟ 2 ٹکے نہیں ہمارے پاس. کمپیوٹر کروڑوں ڈالرز کا ہوتا تھا. اس بلڈنگ سے بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا. یہ سائنس کی ترقی اور اس محنت کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا پروفٹ لیول کم ہوا اور اس کی قیمت اتنی کم ہو گئی. ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور ہر ایریا میں کر رہے ہیں، اس میں انٹرسٹ بھی شامل ہے. سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وی ول ٹرائی ٹو میک سم تھنگ فری آف کاسٹ. سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی. اگر اس میں ناکام ہو گئے تو پھر کاسٹ کا فیصلہ کریں گے کہ کاسٹ اس کی کیوں ہونی چاہیے، اس کی پرائس کیوں ہونی چاہیے، وہ الگ بات. The real contribution of Sheikh Mahmood is that he identified this artificial scarcity and he successfully redesigned the system in order to remove this scarcity. اس نے سسٹم کو ری ڈیزائن بھی کیا. ایک تو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا پرابلم کو اور پھر اس نے سسٹم کو ری ڈیزائن بھی کیا. اور
Thus, with abundant money available, the question of interest doesn't arise. ظاہر ہے جو چیز اتنی زیادہ مقدار میں ہو, میرے خیال میں آپ لوگ اتنی دیر سے بیٹھے ہو, آپ نے ہوا اتنی انٹیک کر لی ہے, آپ نے کوئی پرائز پے نہیں کی. جو چیز ابنڈنٹ اماؤنٹ میں موجود ہو اس کی پرائز پے نہیں کی جاتی. ایک دو آنے والے 2 سلائیڈز میں آپ کو یہ بات زیادہ ڈیٹیل سے نظر آ جائے گی. اس سلائیڈ میں ہم نے آرٹیفیشل اسکارسٹی آف منی کو مزید ڈسکس کیا ہے. شیخ found that money is scarce because our system of money circulation, artificially so designed, systematically stops it from circulation. ہمارا سسٹم ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ منی کو کم رکھتا ہے. یہ ذرا آپ کو اس ڈائیگرام میں یہ بات نظر آ جائے گی. ہوتا یہ ہے, اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں, ادھر شاید آپ کو زیادہ اچھی سمجھنا ہے. پشاور لاہور کے درمیان آپ کو ٹریفک سروس ہے, میرے خیال میں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. دس از انفینٹ. آپ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو جائیں آپ کو گاڑی مل جاتی ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ جو گاڑی پشاور پہنچتی ہے وہ مڑ کے واپس بھی آتی ہے, لاہور پہنچتی ہے وہ مڑ کے واپس بھی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی ارینجمنٹ کر دیا جائے گجرانوالہ کے پاس, کہیں اور نوشہرہ کے پاس, یا کسی اور جگہ پر کسی بڑے میدان میں ایک ارینجمنٹ کر دی جائے, وہ یہ کہ ہر 1 گھنٹے بعد ہم ان سے جو ہے 4 بسیں الگ کر دیں گے اور ان کو روک دیں گے وہ کبھی پھر حرکت نہ کریں. ہر 1 گھنٹے بعد یہ کریں گے. تو میرے خیال میں آپ مانتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد, شاید 1 دن 2 دن, ہفتہ 2 ہفتے بعد یہ سارا سسٹم رک جائے گا. یہ سرکولیشن کو سسٹمیٹکلی سٹاپ کیا جاتا ہے. بینک میں کیا ہوتا ہے, جو پیسہ بینک سے نکلتا ہے کچھ آدمیوں کے ہاتھ میں حرکت کر کے جب بینک میں واپس آتا ہے ڈپازٹ کے فارم میں, جب ڈپازٹ کے فارم میں ادھر آتا ہے تو اس کا سارا باہر نہیں بھیجا جاتا, اس سے کچھ پورشن ریزرو کے طور پہ رکھ دیا جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں اس سے ایک پورشن ریزرو کے طور پہ الگ رکھا جاتا ہے. یہ وہ کام ہے جو میں کہہ رہا ہوں گجرانوالہ یا نوشہرہ کے قریب کر لو. اور باقی یہ بات آسان سی ہے کہ آپ اگر 1 گھنٹے بعد 10 بسیں روکیں گے, ہر 1 گھنٹے بعد 10 بسیں روکیں گے تو جلدی رک جائے گا. ہر 1 گھنٹے بعد 5 بسیں روکو گے تو آہستہ رکے گا. 2 بسیں روکو گے تو اور آہستہ, اور کوئی بس نہیں روکو گے تو ہمیشہ چلے گا. سمجھ آ گئی؟ If we could remove these obstruction from the loop, then money will circulate forever. Figure 2 میں یہ حقیقت آپ کو بتائی گئی ہے کہ منی کی سرکولیشن اس طرح ہونی چاہیے. منی جب ڈپازٹ کے ذریعے کریڈٹ کریشن میں ہے اس کا سارا پورشن باہر جانا چاہیے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ سارا پورشن باہر جانا چاہیے تو میں نے یہ ریزرو کیوں رکھا ہوا, پھر اس کی کیا ضرورت؟ ضرورت یہ ہے, شیخ محمود احمد کا اصل کام یہ ہے, اس نے یہ کہا کہ ریزرو سسٹم کو کریڈٹ کریشن سے الگ کرو, اپنے ریزرو جنریشن کو کریڈٹ کریشن سے الگ کرو. اور اس نے ریزرو کا دوسرا راستہ بھی بتا دیا کہ ریزرو کو دوسرے راستے سے کیسے جنریٹ کیا جائے گا, کریڈٹ کریشن سے نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اگر آپ کریڈٹ کریشن سے کریں گے تو آپ منی سسٹم کو روک دیں گے. منی جو انفینٹ دفعہ لوپ میں جا سکتی ہے اس کو آپ روک دیں گے خاص طور پر. اور یہی بات ہے جو کل پروفیسر طاہر اربڑا صاحب کہہ رہے تھے. ہم ریزرو کے خلاف نہیں ہیں, یاد رہے, ہم ریزرو کے خلاف نہیں ہیں, ہم ریزرو کے ڈپازٹ سے جنریشن کے خلاف ہیں. اس پورے ڈائیگرام کو یہاں سے پڑھنا شروع کریں. مور منی, جو چیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. منی کی قیمت کیا انٹرسٹ ریٹ ہے, انٹرسٹ ریٹ گر جائے گا. جو چیز زیادہ ہو جاتی ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ اگر وہ لامحدود حد تک یعنی ایک خاص ضرورت جتنی ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کی منی قیمت 0 ہو جاتی ہے. یہ اصول ہے. اب منی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ گرنے لگتا ہے. میں اس ڈائیگرام کے اس حصے کی طرف تھوڑی دیر بات آؤں گا. پہلے یہ سمجھے کہ انٹرسٹ ریٹ گرنے سے کیا ہوگا. میں نے تھوڑی دیر پہلے انفلیشن کی ایک وجہ ڈسکس کی تھی.
کہ انٹرسٹ کی وجہ سے مینوفیکچر اور ان لوگوں کا کاسٹ بڑھ جاتا ہے اور اس سے انفلیشن آتا ہے، کاسٹ پش انفلیشن۔ انٹرسٹ ریٹ جب گر جائے تو دو قسم کے لونز ہیں جو زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتے ہیں کہ بینکس دینا شروع کر دیں۔ ایک ہے نان پروڈکٹیو لونز اور ایک ہے پروڈکٹیو لونز۔ نان پروڈکٹیو لونز کون سے ہیں؟ جی میں قرضہ چاہیے، کس لیے؟ بیٹے کا ولیمہ کرنا، شادی ہے ولیمہ کرنا، نان پروڈکٹیو لونز۔ اس سے کوئی فائدہ، پروڈکشن کچھ نہیں ہو رہی، یا اکنامکس والے کہیں گے ویلیو کریشن کوئی نہیں ہو رہی۔ نان پروڈکشن لون میں کنزمپشن پرپزز کے لیے لون آتا ہے، جس کی میں نے ولیمہ کی ایگزامپل دے دی۔ اسپیکولیشن آتا ہے، اسپیکولیشن سے یہاں مطلب نان پروڈکٹیو اسپیکولیشن ہے۔ نان پروڈکٹیو اسپیکولیشن میں یہ آتا ہے کہ بالفرض اسے یوں سمجھ لیں کہ کسی گڑ کا یا کسی چینی کا یا کسی اور کموڈٹی کا ٹرک آ کے منڈی میں کھڑا ہو گیا، رات کے 10 بجے ہیں، اگلے کو ڈر بھی لگا ہے، 100 مسائل ہے، گاؤں سے آیا ہے، وہ علاقے سے واقف نہیں ہے، اس کو پیسے چاہیے حفاظت سے واپس پہنچ جائے۔ تو منڈیوں میں اس طرح لوگ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ فی یونٹ بالفرض 10 کا مجھے بیچ دو۔ ممکن ہے کہ یہ کل شاید منڈی میں اس کو 10 کا بیچتا یا 8 کا بیچتا یا شاید 10 کا ہی بیچتا، وہ اس کو ابھی 10 کا بیچ دیتا۔ اگلے دن جب یہ شخص اس کو منڈی میں لے کے جاتا ہے تو اس کو 10 کا کبھی نہیں بیچتا، 10 کا تو اس نے خریدا ہے۔ اسپیکولیشن ایک قسم کی، آسان الفاظ میں کہیں گے ذخیرہ اندوزی۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنے پیسے سے ایک آدمی کتنی ذخیرہ اندوزی کر لے گا؟ ذخیرہ اندوزی کی اصل صورت یہ ہے کہ یہ بینک کے قرضوں سے کی جاتی ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ گاؤں کپاس کے خرید لیے جاتے ہیں، گاؤں خرید لیے جاتے ہیں، اور ادھر ایکسپورٹ اپنے تعلقات کے بیس پہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو اور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایکسپورٹ جاری رہے۔ ادھر ملک سے پوری کپاس باہر نکل آتی ہے، اور ادھر اس کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ کپاس کم آ رہی ہے، اور وہ سٹور کر رہا ہے، ادھر ملک سے باہر نکل جاتی ہے۔ جب عین وقت آتا ہے تو اس وقت 50 روپے کی خریدی ہوئی چیز 500 کی بیچتا۔ یہ ساری اسپیکولیشن گاؤں کو یہ اپنے پیسے سے نہیں خرید سکتا، یہ بینک سے لیے ہوئے قرضے پہ ہوتا۔ یہ اسپیکولیشن پرپز کے لیے ہوتے ہیں۔ اس طرح پالیٹکس کے لیے، وار کے لیے، ان مقاصد کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں۔ ان سے انفلیشن آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ اس سے انفلیشن آتا ہے، اس کو ڈیمانڈ پل انفلیشن کہتے ہیں، کہ ڈیمانڈ بڑھ گیا۔ وہ تو تھا کہ کاسٹ بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو گئی، یہ ڈیمانڈ بڑھ گیا، لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، اس کی وجہ سے انفلیشن آ گئی۔ جیسے آج کل آپ لیز کے بیس پہ اور کنزیومر فائنانس کے بیس پہ اتنے زیادہ قرضے لے رہے ہیں، وہ سارے نان پروڈکٹیو لونز ہیں، اس سے مہنگائی آتی ہے۔ پروڈکٹیو لونز کون سے ہیں؟ میں اگر ابھی بینک سے قرضہ لے کر اور سے کوئی تخم خرید کے جا کے اپنے گاؤں میں اپنے کھیتوں میں لگا لوں اور اس کے بعد فصل آ جائے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فصل زیادہ قیمتی ہوگی یا جو تخم میں لے کے گیا تھا وہ زیادہ قیمتی ہوگی؟ فصل زیادہ قیمتی ہوگی۔ تو اس سے تو انفلیشن نہیں آتا، پروڈکٹیو لون سے تو ڈیفلیشن آتا ہے، ارزانی آتی ہے۔ ہمارے بینکس نان پروڈکٹیو پرپزز کے لیے لون دیتے ہیں، پروڈکٹیو پرپزز کے لیے لون نہیں دیتے، اور سینٹرل بینک اپنا رول ادا نہیں کر رہا۔ سینٹرل بینک کا رول یہ ہے کہ وہ نان پروڈکٹیو سائٹ پہ اس کو نہ جانے دے، یہ ہمارے پیسے ہیں، اس کو غلط سائٹ پہ نہ جانے دے، ہمارے اوپر برسا رہا ہے اس کو۔ لیس انٹرسٹ ریٹ، بہرحال میں اس ڈائیگرام کے اس سائڈ پہ آتا ہوں۔ منی زیادہ ہو جائے تو انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا۔ انٹرسٹ ریٹ آپ کو پتہ ہے انکم اسٹیٹمنٹ میں ایک اہم ایکسپنس ہے انٹرسٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک اہم ایکسپنس کم ہو رہا ہے۔ جب ایکسپنس کم ہوتا ہے تو جو بھی ایکسپنس کم ہو رہا ہو، بزنس کا رسک کم ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا رسک کم ہو رہا ہوتا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ جب کم ہو رہا ہوتا ہے اور اگر ختم ہو جائے تو رسک بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوتا ہے تو اتنی نعمت ہوتی ہے، جب ختم ہو جائے تو وہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوتا ہے تو بزنس میں رسک کم ہوتا ہے، جب بزنس میں رسک کم ہوتا ہے تو بزنس مین بزنس کو بڑھاتا ہے، پھر مور بزنس کی طرف آ جاتی ہے۔ جب بزنس بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مور پروڈکشن۔ آپ مجھے بتائیں کون سی بات آپ کے خلاف جاتی ہے؟ مور پروڈکشن۔
more exports, less imports, کیونکہ بہت ساری چیزیں اپنے ملک میں بن گئی تو امپورٹس کرنے کی تو ضرورت ہی کم پڑ گئی. جب پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے آپ کی امپلائمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. امپلائمنٹ زیادہ ہو جائے تو آپ کے کرائمز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر ایک آدمی کو نوکری مل گئی اس کو چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے. امپلائمنٹ زیادہ ہو جائے تو آپ کی انکم زیادہ ہونے لگتی ہے. انکم زیادہ ہو جائے تو ٹیکس پیئر آپ کے زیادہ ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ کی حکومت ہے. انکم زیادہ ہو جائے تو جو ان کے پاس انکم آتی ہے تو وہ کھاتے بھی ہیں, ان کا ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو وہ جو کارخانے آپ نے لگائے جو پروڈکشن زیادہ کرتے ہیں وہ کارخانے اور چلنے لگتے ہیں. مزید فائدہ. انکم اگر زیادہ ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیونگ زیادہ ہو جائے. سیونگ زیادہ ہو جائے تو منی اور بڑھنے لگتی ہے اور فائدہ. اور یہ سب مور منی کی اہمیت ہے. یہ جو کل جس بک سے اقتباس سنایا گیا تھا آرتھر کٹسن کی بک کا, اس نے پوری ڈیٹیل سے انالیسس کی ہے کہ کس طرح گولڈ سٹینڈرڈ کے بیس پہ منی کو ضرورت سے کم رکھا جاتا ہے. گولڈ سٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں جتنا گولڈ ہے آپ اس سے زیادہ منی چھاپ نہیں سکتے. خدا کرے کہ آبادی آپ کی بڑھ جائے اور آپ کو زیادہ کارخانوں کی ضرورت ہو, جتنا گولڈ ہے آپ اس سے زیادہ منی نہیں چھاپ سکتے. اس نے یہی کہا تھا کہ اس کی وجہ سے ملک میں منی کی مقدار کم ہو جائے. یاد رکھیں, مور منی مینز مور ڈیمانڈ. ڈیمانڈ میں دو, ڈیمانڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیزائر ٹو پرچیز, ایبلٹی ٹو پرچیز. ڈیزائر کی طرف نہیں ہوتی. آپ میں سے کس کا جی نہیں چاہتا کہ اس کا بہت بڑا بنگلہ ہو؟ ڈیزائر تو ہر جگہ ہوتی ہے, ایبلٹی نہیں ہوتی. ایبلٹی یہ منی ہے. ڈیزائر ٹو پرچیز, ایبلٹی ٹو پرچیز, یہ دو چیزیں. منی کو سسٹمیٹکلی کم کیا جا رہا تھا اس وقت منی کو گولڈ یا کسی بھی دوسرے کموڈٹی کے ساتھ لگا کر. آج کل آرتھر کٹسن کی محنت کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت چھوڑی ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ آرتھر کٹسن انٹرسٹ کے خلاف تھا اور بہت ساری وہ ایسی باتوں کے خلاف تھا جو لوگوں کے حق میں نہیں جاتی. لہذا اتنا قابل اکانومسٹ کہ جس نے 1894 میں پریڈکٹ کر لیا تھا کہ ورلڈ وار بھی آئے گی, گریٹ ڈپریشن بھی آئے گا اور یہ تمہاری مانیٹری پالیسیز کی وجہ سے ہوگا. ایسے اکانومسٹ کا اگر آپ کو اکنامکس میں کسی بک میں آپ نے نام سنا مجھے بتا دیں. This is bias. اور آج کل شیخ محمود احمد کا اصل کمال یہ ہے کہ اس نے یہ معلوم کیا کہ گولڈ سٹینڈرڈ سے بھی بات نہیں ہے, اصل بینک ریزرو ہے. بینک ریزرو یہ مسئلہ روک رہا ہے. میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے وہی جو میں نے پشاور اور لاہور والی اگزامپل دی تھی گاڑیوں کی. یہ بینک ریزرو اصل یہ کام کر رہا ہے کہ منی کو سسٹمیٹکلی کم کر رہا ہے. پلیز نوٹ دیٹ لیس منی ول ریورٹ دا ہول سیناریو. مور منی سے تو یہ فائدے ہو رہے ہیں, صرف یہ ایک نقصان ہے جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اسٹیٹ بینک کا رول ہے کہ اس کو کنٹرول کرے. اسی لیے اس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے. پلیز نوٹ دیٹ لیس منی ول ریورٹ دا ہول سیناریو. سب کچھ الٹا ہو جائے گا اور بینکنگ سسٹم کیپس منی لیس دین اٹس ڈیمانڈ. ہمارا بینکنگ سسٹم یہ کر رہا ہے. یہ پچھلے ایک دو سلائیڈ جو گزرے اس کے کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ یہ سمجھیں یہ ایک درخت ہے, یہ اس کی جڑ ہے. اور بینکس جنریٹ ریزرو فرام ڈپازٹس. ریزرو کو کہاں سے جنریٹ کیا جاتا ہے؟ ڈپازٹ سے. یہ میں نے بتا دیا تھا, ڈائیگرام یاد ہو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مچ لیس سپلائی آف منی دین اٹس ڈیمانڈ. منی کی سپلائی اس کی ڈیمانڈ سے بہت کم ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دس میکس منی ماسٹر اینڈ سیکورٹی اے سلیو. ہوتا یہ ہے, اکنامک کا اصول ہے کہ جو چیز کم ہو اس کی بدماشی ہوتی ہے. لہذا آپ جاتے ہیں بینک, آپ کہتے ہیں میں بہت اچھی سیکورٹی لے کر آئے ہوں, وہ کہتے ہیں تو تم اکیلے نہیں ہو, قطار میں کھڑے ہو جاؤ. جو چیز کم ہوتی ہے اس کی بدماشی ہوتی ہے, جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی. سیکورٹی کون لیتا ہے, لے کر آتا ہے؟ تاجر لے کر آتا ہے, زراعت والا لے کر آتا ہے, مینوفیکچرر لے کر آتا ہے, گورنمنٹ لے کر. یہ سارے لوگ لائن میں رکھتے ہیں بینک کے سامنے. اور منی جو ہے
وہ ماسٹر ہو جاتا ہے. منی ماسٹر سیکورٹی سلیو. اس سے کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ جو چیز کم ہو جائے اس کی قیمت لگتی ہے. میں نے کہا اکنامک کا اصول ہے، جو چیز بہت زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جو چیز کم ہو اس کی قیمت لگتی ہے. منی کم ہے، since money is limited so one must pay for its services. جو چیز کم ہو جاتی ہے اس کی سروسز کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. اس کی سروس کمال کی بات یہ کہ ان کی اپنی حرکت سے کم ہوئی ہے اور اسی کی آپ سے قیمت لے رہے ہیں. اپنی ذاتی حرکت سے انہوں نے اس کو کم کر دی ہے اور اسی کی کمی کی وجہ سے اب آپ سے قیمت لے رہے ہیں. The interest or some other mode of payment become necessary. Some other mode of payment میں مشارکت مدافعت والی اشارے دے رہا ہوں. ہمارے جتنے علماء کرام ہیں ان کی ساری انالیسس یہ ہے کہ اس شاخ کو کسی جگہ کاٹو. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انٹرسٹ برا ہے. شیخ محمود احمد کا اصل کمال یہ ہے کہ اس نے کہا انٹرسٹ تو اصل نہیں ہے، اصل جڑ تو کہیں اور ہے. میرے ابو کہا کرتے تھے جب تک مردار کتا کنویں میں پڑا ہو نا اس سے فرق نہیں پڑتا آپ نے کتنے ڈول نکالے، سب سے پہلے اس کتے کو باہر کرو. وہ مردار کتے اگر پڑا ہے آپ انٹرسٹ کو ختم کر کے کرو گیا، آپ تو صرف ریپلیس کر رہے ہو. ختم کس کو کہتے ہیں؟ ریپلیس کر رہے ہو کہ انٹرسٹ نہیں پے کریں گے، مشارکت کا وہ جو نفع ہے وہ شیئر کر لیں. ختم کس کو کہتے ہیں؟ آپ ریپلیس کر رہے ہو. آپ اسے سے کچھ نہیں کہہ رہے ہو. یہ ساری محنت اس کے لیے ہو رہی ہے، ایک شاخ کاٹ رہے ہیں. اور حالانکہ اصل میں نے کہا مردار کو تک میں مت پڑھو. دوسرا کیا نتیجہ ہے؟ دس لمیٹڈ منی پٹس اے چیک آن بزنس. بزنس پہ چیک ہو جاتا ہے کہ بزنس ایک خاص حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ زیادہ منی کا مطلب ہے زیادہ ڈیمانڈ، اور زیادہ ڈیمانڈ کا مطلب ہے زیادہ بزنس، زیادہ پروڈکشن، زیادہ امپلائمنٹ. آپ کے پاس منی کم ہو جائے گی تو کبھی بھی بزنس ایک خاص اس منی سے جتنا بزنس ہو سکے گا وہ ہوگا، اس سے زیادہ قطع نہیں ہوگا. پھر آپ بولتے رہو نا، آپ بولتے رہو کہ یہ لوگ ان امپلائڈ ہیں اور لوگ مر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. میں NWFP اس یونیورسٹی میں پڑھانے سے پہلے NWFP ایگریکلچر اسٹیٹسٹکس میں کام کیا کرتا تھا. ہمارے پاس ایک چیز ہے لینڈ یوٹیلائزیشن اسٹیٹسٹک، کہ آپ کی لینڈ کتنی یوٹیلائز ہو رہی ہے. NWFP کی جتنے پرسنٹ لینڈ سے ہم کھا رہے ہیں وہ 18% سم تھنگ ہے. میں اس وقت ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا تھا، ڈاکٹر طاہر ابراز صاحب کو. اور جو لینڈ جس بالکل صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، استعمال کے قابل ہے، لیکن منی چاہیے اس کو ذرا بس محنت کرنے کے لیے، وہ 12-13% کے قریب ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس مقصد کے نہیں کہ برائے زرخیزی ویسی چھوڑ دی گئی ہے ایک سال، بالکل ٹھیک زمین ہے. لیکن آپ کے بینکنگ سسٹم منی کو کم کرنے کی وجہ سے اس زمین کو جو ہے نا قابل زرخیزی نہیں بنا سکتے. آپ کا بینکنگ سسٹم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بہت بڑی تعداد میں ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے. اور اس ان امپلائمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ان امپلائڈ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زمین ان امپلائڈ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے ریسورسز ان امپلائڈ ہوتے ہیں، وہ سارے ہر قسم کی ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، تمام فیکٹر آف پروڈکشن کی. اور کرائم زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان ہے بے روزگار ہو گیا ہے، آپ نے اس پہ یہ صورتحال بنا دی ہے. اللہ نے نہیں بنائی، آپ نے بنائی ہے. انسان ہے کہیں نہ کہیں تو راستہ نکالے گا آپ نے دیا، ٹھیک ہے. اور اس میں بس اگر کرائم ہو گئے تو کیا ہو گیا. مزید اس کا ایک اور نتیجہ ہے when the nation banks fail to fulfill the demand of the government. جو ملک کی گورنمنٹ بینکس جو ہیں خاص حد سے زیادہ پیسہ جنریٹ نہیں کر سکتے، اور سیاسی گورنمنٹ ہے وہ لوگوں سے وعدے کر کے آئیے کہ امپلائمنٹ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیم بنانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم قرضہ نہیں دے سکتے، اتنے پیسے کدھر ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے ملک سے باہر قرض لینے پر، ملک سے باہر قرض لینے پر. اور مجھے اس وقت اپنے ٹیچر سر ہاشمی کی بات یاد آ گئی. ہمیں اسٹریٹجک مینجمنٹ پڑھایا کرتے تھے. ان کے الفاظ ہیں کہ ورلڈ بینک اور IMF، ورلڈ بینک اور IMF یہ دونوں بینک ہیں، اور ایک بات یاد رکھو کہ ان کے مفاد میں ہے کہ آپ قرضہ لیں اور قرضے کو صحیح استعمال نہ کریں. کیونکہ اگر آپ نے صحیح استعمال کر دیا تو آپ تو اگلے سال اس کو سود سمیت پے کر دو گے اور ان کی چنگل سے آزاد ہو جاؤ گے.
ان کے مفاد میں تو یہ ہے کہ وہ غلط استعمال ہو جائے تاکہ قرضہ بھی رہے اور سود در سود چڑھتا چلا جائے. یہ ان کے مفاد میں ہے اور اسی وجہ سے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. کل اس کے متعلق آرتھر کٹسن کی بک سے اقتباس یہی پڑھا گیا تھا کہ ساری دنیا کو اب ڈیٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے, ایمونیشن کے ذریعے نہیں کیا جا رہا, آرمی کے ذریعے نہیں کیا جا رہا, ساری دنیا کو ڈیٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اچھا جی, اب میں بس صرف کنونشنل بینک کا یہ ایک ڈائیگرام اور ایک ڈائیگرام میں شیخ محمود احمد کا کانسیپٹ. موجودہ سسٹم اس طرح ہے کہ ایک آدمی جنرل پبلک جب 100 روپے بینک کے پاس رکھتے ہیں تو بینک اس کو کہتے ہیں سال بعد 105 لے لینا, وہی روٹین کی بات. بینک کے اندر بہت سارے لوگوں کے یہ 100 200 جتنے پیسے آ جاتے ہیں وہ بینک کے اندر کریڈٹ کریشن میں لگ جاتے ہیں. سر موجود ہیں. کریڈٹ کریشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈپازٹس آتے ہیں, ڈپازٹس جو آتے ہیں اس کا کچھ پورشن ریزرو میں, ٹھیک ہے نا, ڈپازٹ سے ریزرو کریٹ ہوگا, کچھ پورشن ادھر ریزرو میں کہ جو بینک اپنے پاس رکھتا ہے, کچھ وہ اسٹیٹ بینک کے پاس رکھتا ہے, یہ بھی ریزرو ہے. یہ دونوں ریزرو ہے اور ان دونوں پرسنٹیج کے علاوہ جو کچھ بچ جاتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ لون کے طور پہ بزنس مین کو دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں 105% دیں گے, 100 لے کے کہتے ہیں کہ 5% کے اعتبار سے سال کے بعد 105 دیں گے, ادھر 100 لے کے اس کو کہتے ہیں کہ 110 دو گے. یہ وہ بات جو میں تھوڑی دیر پہلے بتا رہا ہوں. اور مزید یہ کہ آپ نے اپنے پیسے کو اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ نے ہمیں سیکیورٹی بھی دینی ہے کہ آپ قرضہ لے کے باہر نہیں جاؤ گے تو سیکیورٹی جو ہوتی ہے. بہرحال یہ سسٹم میں موجود ہے, یہ تو سب کو معلوم ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. TMCL بینکنگ اسٹرکچر, شیخ محمود احمد کی بات. یہ جو ایک لائن آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس میں کریڈٹ کریشن اور ریزرو سسٹم کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا. کس طرح ہوا یہ؟ سب سے پہلے شیخ محمود احمد کا ایک اہم کانسیپٹ سمجھ لیں. 1000 یہ 1000 کاما 1 کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرم آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 1000 روپے چاہیے ایک سال کے لیے قرض. یہ دیکھیں اس کا میں یہ مطلب دوں گا. 1000 کاما 1 کا مطلب ہے کہ مجھے 1000 روپے ایک سال کے لیے قرض چاہیے. بینک یہ فرم آئی ہے, بزنس فرم, وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ قرض چاہیے. ٹھیک ہے نا, بینک اس کو کہتا ہے آپ کو یہ قرض دیا جا سکے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم آپ کو یہ قرض دے سکتے ہیں, لیکن ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ 1000 روپے آپ ایک سال کے مجھ سے قرض لے رہے ہیں, بالکل لے لو, لیکن تم 100 روپے مجھے 10 سال کے لیے تم مجھے قرض دے دو. شیخ محمود احمد کا اصول یہ ہے, کانسیپٹ جو بیسک یہ ہے کہ 1000 روپے ایک سال میں جتنا کمائیں گے 100 روپے 10 سال میں اتنا ہی کمائیں گے. یہ آسان مطلب یہ ہے کہ 100 ضرب 10 سے وہی بنتا ہے جو 1000 ضرب 1 سے بنتا, کہ میں تمہیں قرض دیتا ہوں تم مجھے قرض دو. میں بے شک آپ اسی پیسے سے قرض اٹھا کے 900 اپنے پاس رکھ کے 100 اس کو دے دو, خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ضروری نہیں کہ آپ کے بجے میں پیسے. 1000 روپے بینک فرم آتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے 1000 روپے چاہیے ایک سال کے لیے. بینک اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 1000 روپے آپ ایک سال کے لیے لے لو, لیکن 100 روپے میرے پاس 10 سال کے لیے چھوڑ دو. 100 روپے میرے پاس 10 سال کے لیے چھوڑ دو. ایک سال جب گزر جائے گا تو فرم یہ 1000 روپے واپس کرنے کا پابند ہو جائے گا. ایک سال بعد 1000 روپے واپس کرنے کا پابند ہو جائے گا, البتہ اپنے 100 روپے کا 10 سال بعد حقدار بنے گا. باقی اس میں کوئی حساب نہیں کریں گے ایکسپٹ دس کہ سال پورا ہو گیا ہے. 1000 لیے تھے 1000 ہی واپس کریں گے, کچھ بھی نہیں سوچیں گے کہ اس دوران انفلیشن آ گیا کہ ڈیفلیشن آ گیا, کوئی بھی بکواس ہو گئی, ہم کچھ نہیں سوچیں گے. بس 1000 دیے تھے 1000 لیں گے, جو گنتی میں 1000 لیے تھے وہی گنتی میں 1000 واپس لیں گے. اسی طرح اس سے جو 100 روپے لیے ہیں اس کو بھی وہی 100 روپے واپس کریں گے. صحیح ہوگا کیا؟ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو جو 100 روپے آئے ہیں کریڈٹ کے کریشن میں, سارے کے سارے جو ہے نا وہ لونز میں بزنس فرم کے پاس چلے گئے, اور جو 1000 روپے واپس آ رہے ہیں اس کو اگر ہم لون کہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر لون. لون کاؤنٹر لون کاؤنٹر لون. اب اس کے بعد ایک اہم بات آ جاتی ہے, اور وہ یہ کہ بینک جب کسی کو 1000 روپے دیتا ہے تو ایکچولی 1000 روپے نہیں دے رہا ہوتا, بینک چیک بک دیتا.
बैंक 1000 रुपए किसी को नहीं देता, चेक बुक दे रहा होता। असल चीज जो वो देता है वो क्या है? चेक बुक है। मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट ने ये एतराज किया था कि 1000 जा रहे 100 आ रहे हैं, ये तो बैंक दिवालिया हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो चेक बुक देता। समझ आ गई? बैंक 1000 रुपए उसको नहीं देता, चेक बुक देता। अच्छा, आपके ذہن में ये बात आ सकती है कि वो अगली लम्हे चेक लिख के 1000 रुपए के पैसे निकाल सकता है। कल भी सर ताहिर अबरार ने ये बात डिस्कस कर ली थी, अभी भी मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए मनी एक सर्कुलेशन में गुजरती है। एक आदमी ने पैसे निकाल लिए, ठीक है, मान लो निकाल लिया, उसने 1000 के 1000 निकाल लिए, चलो, वो इस पैसे का करेगा क्या? देखिए मैं उस वक्त तस्लीम करूंगा कि उसने चेक के जरिए पैसे 1000 बैंक से निकाल लिए और बैंक में 1000 रुपए कम हो गए, जब वो ये 1000 ले जाके घर में गड़े में दबा दे। वो उसको गड़े में नहीं दबाता, बिलफर्ज वो आटे का कारोबार करता है, 1000 रुपए अगले को देके आटा ला के दुकान में रख लेता है, इसका अकाउंट नीचे, अगले का अकाउंट ऊपर, खत्म। ये बैंक और आम इंसान में ये फर्क है कि जब मैं किसी को 100 रुपए कर्ज देता हूं, गौर से सुनिए, जब मैं किसी को 100 रुपए कर्ज देता हूं 1 साल के लिए, तो वो 100 रुपए की पोजीशन 1 साल के लिए मुझसे चली जाती है, मेरे पास नहीं रहती। बैंक जब किसी को 100 रुपए देता है तो वो 100 रुपए बैंक ही के पास रहते हैं, कर्ज भी दे दिए और अपने पास रहे, ये बाहर नहीं जाते, ये हालत है। नतीजा क्या होता है कि ये हर एक को बस चेकबुक तमाता चला जाता है, चेकबुक तमाता चला जाता है और काउंटर लोन लेता चला जाता है, और ये काउंटर लोन एक्चुअल पैसे आ रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि वो बहुत सारे चेकबुक्स देकर यहां बहुत बड़ी अमाउंट जमा कर दी जाती है। सही, उस बड़ी अमाउंट का कुछ परसेंटेज रिजर्व में रखा जाता है। अब मेरा ख्याल आप लोग समझ गए हैं कि रिजर्व कहां से जनरेट होगा। रिजर्व क्रेडिट क्रिएशन से जनरेट नहीं होगा, वो काउंटर लोन से जनरेट होगा। उसका कुछ पोर्शन रिजर्व में चला जाएगा, कुछ पोर्शन उसका सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा, और बाकी पोर्शन बैंक अपने बिजनेस खोलेगा और उससे हलाल प्रॉफिट कमाएगा। इंटरेस्ट न बैंक लेगा न देगा, और कोई भी शख्स, ये बैंक इस तरह है कि इसके पास अगर आप 100 रुपए रखते हैं, जब भी वापस आओगे आपको 100 रुपए ही मिलेंगे। इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप कमाना चाहते हैं और आपके ख्याल में ये बैंक बहुत ज्यादा कमा रहा है, तो आपके पास बिलफर्ज ये ऑप्शन है कि आप उस बैंक के शेयर खरीद लें। सीधी बात यह है कि इंटरेस्ट पे अगर किसी ने ज़र्ब लगाई है तो शेख महमूद अहमद। बहरहाल इसको ये बेसिकली 70% है, ये तो बहुत बड़ी मिकदार में पैसा होगा जो बैंक अपने बिजनेस पे लगाएगा और उससे कमाएगा और उससे अपने अखराजात भी पूरा करेगा और उससे अपनी जरूरतें भी सब कुछ पूरा करेगा। ये बात याद रखें कि ये बैंक न सूद लेता है न सूद देता है, ठीक है। इसके बाद इस किस्म की बातें सर आते हुए डिस्कस करते रहे मेरे साथ कि भाई ये लोग हैं, इनको भी कुछ पेमेंट होनी चाहिए। एक बात तो ज़हन में रख लें कि हम इंटरेस्ट के उस तरह खिलाफ हैं जिस तरह इस्लाम उसके खिलाफ है, और पैसे पर पैसा नहीं मिलता। इसके अलावा इंटरेस्ट का ऑप्शन आपके पास सिरे से नहीं रहा, ना बैंक के पास रहा, ना आपके पास, किसी के पास नहीं है। जो ऑप्शन आप लोगों के पास है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट आप जिस तरीके से चाहे एक्सरसाइज कर लें। आप खुदा करें उसके शेयर्स खरीदते हैं, बैंक के शेयर्स खरीदते हैं, या किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, या बैंक के साथ मिलकर कोई कारोबार करते हैं, उससे बैंक भी एक पार्टनर है, दूसरा भी पार्टनर है। बिलफर्ज ये मुमकिन है कि ये कारोबार आपको बिजनेस बैंक का शरीक हो। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल बात कि बैंकिंग सिस्टम को इस बुनियाद पर नहीं चलाया जा सकता। देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ, एक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, मैनेजमेंट पढ़ी हुई है। एक आसान सी बात आप लोगों से पूछ रहा हूँ। एक आदमी ने वुजू के लिए जगह बनाई, और वुजू के लिए जगह इस तरह बनाई कि वो जमीन से काफी नीचे है, और उसने 7 बाल्टी रख ली कि जो उधर वुजू करेगा इसके बाद बाल्टी से पानी उठा के बाहर नाली में डालेगा। और दूसरे आदमी ने जो वुजू के लिए जगह बनाई उसने जमीन से काफी ऊंची बना दी, नाली से काफी ऊंची बना दी कि पानी खुद बाहर जाएगा। मेरे ख्याल में आप लोग समझ रहे हैं कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। ये सिस्टम
سسٹمیٹکلی سارا گند باہر پھینکتا ہے, گند اکٹھا نہیں کرتا. دیکھیں, اس کو کچھ حساب کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایک سال میں اس نے 1000 سے کتنا کمایا, مجھے کیا ضرورت ہے, مجھے بس اپنے 1000 چاہیے. اسی طرح فرم کو 10 سال بعد اپنے 100 روپے مل جائیں گے, حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے بینک نے 100 روپے سے 10 سال میں کتنا کمایا, کچھ نہیں, حسابات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ ایک دوسرے کے اکاؤنٹ جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے اور بزنس کا راز کھولنے کی ضرورت ہے. اس قسم کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دا سمپل اتنا سمپل سسٹم میں نے نہیں دیکھا اور کوئی بھی. اور ایک بات میں عرض کروں, میں ایک عالم کے ساتھ بیٹھا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس انٹرسٹ فری بینکنگ کے کانسیپٹس ہیں, وہ مشارکت مطالبات کے حق میں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے زیادہ ایمانی لیول چاہیے, زیادہ ایمانی لیول چاہیے, اس کے بغیر ہوگا نہیں, کیونکہ اگلا اپنا منافع چھپائے گا. میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا مفتی صاحب معاف کیجیے گا, میرا خود بھی تبلیغی جماعت سے تعلق ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ بہتر تھی کہ ہماری تبلیغ بہتر ہے. میرا خیال میں اس میں شک کی کوئی بات ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کی تبلیغ کے برابر جو ہے نا, میں برابر تو کس کو کہتے ہیں, ان کے پاؤں کے ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جب ان کی تبلیغ سے منافق ختم نہیں ہوئے, جب ان کی تبلیغ سے مشرک ختم نہیں ہوئے, جب ان کی تبلیغ سے کافر ختم نہیں ہوئے, تو ہماری تبلیغ سے ختم ہو جائیں گے. یہ سارے موجود رہیں گے. اس لیے میں نے بالکل سٹارٹ سے کہا تھا کہ اس قسم کے سسٹم کو آپ ایمان کے بنیاد پہ خدا را ڈیزائن مت کریں, ایمان کا ایزمپشن مت لیں, اس کو انسان کی بنیاد پہ ڈیزائن کریں, ہوموسیپین کی بنیاد پہ ڈیزائن کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ سسٹم میرے فائدے میں ہے اور وہ خوشی سے اس کو آپریٹ کرے. ٹی ایم سی ایل انٹرسٹ لیس ہے اکنامک گراؤنڈز پر. کس طرح ہم اکنامکس چیک اس پہ اپلائی کرتے ہیں. یاد ہے نا, پشاور سے اے آیا, لاہور سے اس نے بی سے 1 لاکھ روپے کا قرضہ لیا, ٹھیک ہے, پرومسری نوٹ اس کو دے دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ اس چیک سے گزر سکے. آپ دیکھیں ہوگا یہ کہ یہ جو لاہور کا بندہ یہ 1 لاکھ روپے کا پرومسری نوٹ لے کے ٹی ایم سی ایل بینک کے پاس آتا ہے, کہتا ہے 10 دن باقی ہیں, ابھی وقت پورا نہیں ہوا اور لیکن مجھے یہ پیسے نقد چاہیے, مجھے خریداری کرنی ہے. بینک اس کو کہے گا میرے حساب سے یہ بات اس طرح ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے 10 دن کے لیے قرض لے رہے ہو. میرے حساب سے یہ بات کس طرح ہے, 1 لاکھ روپے 10 دن کے لیے قرض لے رہے ہو, 1 لاکھ روپے 10 دن کے لیے قرض لے رہے ہو. اب غور سے سنیے, 1 لاکھ روپے اور 10 دن, 1 لاکھ اور 10 کا ملٹیپل کیا بنتا ہے, 10 لاکھ. صحیح. بینک اس کو کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو کہ 10,000 روپے 100 دن کے لیے میرے پاس چھوڑ دو, وہی کاؤنٹر لون, اور 90,000 لے جاؤ, 90,000 لے جاؤ, 10,000 روپے 100 دن کے لیے میرے پاس چھوڑ دو. لاہور والے نے کہا, ویسے لاہور والے اتنے بیوقوف نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں, ہم سے تو بہت ہی اچھے ہیں. میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس نے کہا لیکن جناب مجھے تو 1 لاکھ چاہیے. اس نے کہا وہ دوسرا تم سے زیادہ ہوشیار تھا, 1 لاکھ کا پرومسری نوٹ تمہیں دے کیا یار, تم 90,000 نقد دے دو اور 10,000 کے پرومسری نوٹ تم دے دو نا. اصل بات یہ ہے کہ 1 لاکھ کی خریداری اب تم کر سکتے ہو, تم سے 1 پیسہ بھی نہیں کاٹا گیا. اصل بات یہ ہے کہ 1 لاکھ کی خریداری کر سکتے ہو. اب بینک 10 دن بعد پشاور والے کے پاس جا کے اسے پورے 1 لاکھ لے لے گا. البتہ جو 10,000 روپے اس کے پاس 100 دن رہیں گے, اس 100 دنوں میں بینک نے اس 10,000 سے جتنا کمایا بینک کا کما بھی لیا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹی ایم سی ایل انٹرسٹ لیس ہے اکنامکس گراؤنڈ پر. اب بات کرتے ہیں کہ اس سسٹم میں یہ لون کیسے ریٹرن کیا جائے گا. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ 1,000 روپے یہ 1 سال بعد واپس کرے گا, فرم 1,000 روپے 1 سال بعد واپس کرے گی اور اپنے پیسے 10 سال بعد اس کو واپس ملیں گے. اس طرح نہیں ہوگا. ہوگا یہ
اس نے 1000 روپے 1 سال کے لیے لے لیے اور اس کو 100 روپے 10 سال کے لیے دے دیے. یہ کس وقت ہوا؟ ٹائم 0 پر، ابھی ٹائم 0 ابھی یہ کام ہوا. 1000 روپے اس کو مل گئے، 100 روپے بینک کو مل گئے. 1 سال گزر گیا، ٹائم 1 ہو گیا. سمجھ آ رہی بات؟ ٹائم 1 ہو گیا. بڑا ہی بیوقوف بزنس مین ہوگا کہ 1000 روپے اس کو واپس کرے گا. آسان طریقہ یہ کہ 100 روپے اور دے دو، 100 روپے اور دے دو اور 1000 روپے 1 سال کے لیے اور رکھ لو. ٹائم 1 پہ 100 روپے اور دے دیا. ٹائم 2 ہو گیا، 100 روپے اور دے دیا. ٹائم 3 ہو گیا، 100 روپے اور دے دیا. 4 5 6 7 8 9 اور سے سنیں، 0 سے شروع ہوا تھا. 0 پر اس نے 100 روپے پے کیے تھے. جب 0 سے لے کے 9 تک 10 ہو گئے، 0 سے لے کے 9 تک 10 ہو گئے. جب ٹائم 9 ہو گیا اس نے 100 روپے دے دیے تو ان دونوں کا حساب برابر ہو گیا. اصل میں صرف اتنا ہوا ہے کہ اس نے 1000 روپے لیے ہیں اور 100 روپے کے 10 قسطوں میں واپس کر دیے. ختم. سود کچھ نہیں دیا، 1000 روپے بھی واپس نہیں کیا، 10 سال استعمال کر لیے. 1 سال کس کو کہتے ہیں؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا 1000 روپے سے میں 1 سال میں 100 سے زیادہ کما سکتا ہوں. اس کو بس صرف یہ انالیسس کرنی ہے. 1000 روپے پر میں 1 سال میں 100 سے زیادہ کما سکتا ہوں. اگر وہ 100 سے زیادہ کما سکتا ہے وہ یہ لون لے گا، کیونکہ 100 سے زیادہ کمائے گا تو اس کو 100 دے گا اور کچھ اپنے پاس رکھے گا. اگر 100 سے زیادہ وہ نہیں کما سکتا تو وہ یہ لون نہیں لے گا. تو کاؤنٹر لون جو بیسیکلی ریٹرن ہوگا وہ بیسیکلی جو ہے اس طرح ریٹرن ہوگا جیسے کمیٹی ریٹرن ہوتی ہے، جیسے کمیٹی ریٹرن ہوتی ہے. اس کے بعد بینک کاؤنٹر لون کا کیا کرے گا وہ میں نے بتا دیا آپ کو. اس کا کچھ پورشن وہ ریزرو میں، کچھ اسٹیٹ بینک، کچھ اپنے پاس اور باقی کا وہ اپنا کاروبار کرے گا. اس سسٹم میں انفلیشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ سر آپ نے جواب دے دیا ہے کہ اگر کنزمپشن اسپیکولیشن پرپسز کے لیے لون نہ دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انفلیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا. البتہ ایک چیز رہ گئی، وار کا علاج میں اس کے پاس ہے نہ دوسرے کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے کہ وار میں بہت بڑی مجبوری ہو جاتی ہے. وار میں بہت بڑی مجبوری ہو جاتی ہے تو اس ممکن ہے کہ اس صورت میں گورنمنٹ کو اضافی خرچے لینے پڑے. ایک یہ جو چیز ہے، یہ جو بات ڈسکس ہو رہی ہے نیو مانیٹری کنٹرول میکینزم، یہ جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں، یہ ذرا ٹیکنیکل ہے. یہ جو ریزرو ہے اس کا ایک کام اور بھی ہے اور وہ یہ کہ بینک جب ریزرو ریٹ بڑھا دیتا ہے تو وہ مارکیٹ سے پیسہ کھینچ لیتا. موجودہ سسٹم میں بتا رہا ہوں، کنونشنل سسٹم میں بینک جب ریزرو ریٹ بڑھا دیتا ہے تو مارکیٹ سے پیسہ کھینچتا. جب ہم نے ریزرو ختم کر لیا تو مارکیٹ سے پیسہ کیسے کھینچیں گے اگر کسی کو ضرورت پڑی تو اس کے لیے یہ کوئی ضروری ہے کہ 1000 روپے 1 سال کے لیے دیے جائے تو کاؤنٹر لون یہی ہوگا کہ 100 روپے 10 سال کے لیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 200 روپے 5 سال کے لیے. اب اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ 1000 سے میں سال میں 200 سے زیادہ کما سکتا ہوں. پہلے تو وہ 100 سے زیادہ سوچ رہا تھا، اب 200 سے. اگر اتنا نہیں کر سکے گا وہ لون نہیں لے گا، مارکیٹ سے پیسہ کھینچ جائے گا. تو مانیٹری کنٹرول میکینزم اور بھی بنائے جا سکتے ہیں. یہ کوئی آخری نہیں ہے کہ بس یہی ایک قرآن کا حرف رہ گیا. نئے سسٹم کے کیا ایفیکٹس ہیں یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس کو خود سوچیں. فسکل ڈیفیسٹ پہ کیا ایفیکٹ ہوگا؟ ٹریڈ ڈیفیسٹ. فسکل ڈیفیسٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ٹیکسز سے کتنا پیسہ آتا ہے اور گورنمنٹ ایکسپینس کتنا کرتی ہے. رائٹ ناؤ یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ٹیکسز سے پیسہ آتا ہے 100 روپے، خرچہ کرتی ہے 120 روپے. یہ جو 20 روپے ہے نا یہ خسارے کی سرمایہ کاری سے کی جاتے ہیں، اس کو ڈیفیسٹ کہتے ہیں، یہ نقصان کی سرمایہ کاری ہے. اس فسکل ڈیفیسٹ پہ کیا اثر ہوگا یہ میں آپ کو دعوت دے دوں کہ آپ اپنے طور پہ سوچیں کہ اس کو میں ہر بار آپ کو نہیں بتانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان بکس کو پڑھیں اور اس کو خود تلاش کریں. ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ کیا ایفیکٹ ہوگا؟ ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کو کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں 100 روپے کے، امپورٹ کرتے ہیں 120 روپے کے. ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اس پہ کیا ایفیکٹ ہوگا یہ بھی میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، میں خود نہیں بتاتا. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی؟ ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ پروفٹ سے کبھی بھی غلط ڈسٹریبیوشن نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھیں کہ پروفٹ کوئی ایک آدھ دفعہ ہی زندگی میں کوئی قسمت لگ جاتی ہے اور ایک آدمی کو زیادہ پروفٹ مل جاتا ہے، لیکن جب اس کو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے وہ انٹرسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے.
प्रॉफिट से सारी जिंदगी आदमी मजे नहीं कर सकता, अगर कभी प्रॉफिट होता है तो नुकसान भी होता है। ये जो उसको वो हमेशगी देता है, वो उसको जो हमेशा अपने पास रखता है, इसकी असल वजह ये कि मार्केट में इंटरेस्ट मौजूद है। आप इंटरेस्ट को खत्म कर दो, आज प्रॉफिट है कल नुकसान होगा, ये पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन खुद बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही आपका विरासत का सिस्टम और कई एक और सिस्टम मौजूद है, वो इस सिस्टम को खुद ही सेट कर देगा। मोनोपोलीज पे क्या इफेक्ट होगा? मोनोपोली के बाद आपको पता है इंडस्ट्री में एंटर होने का असल जो मसला है वो मनी का होता है, और अगर मनी इंटरेस्ट के बगैर अवेलेबल है तो लोग इंडस्ट्री में जो मोनोपोलिस्ट हैं उसकी इंडस्ट्री में आएंगे और उसकी मोनोपोली खत्म होगी। रिसोर्सेज की एम्प्लॉयमेंट मेरे ख्याल में आप खुद सोचें कि अच्छी होगी बुरी होगी। एक और चीज है स्मॉल स्केल इंटरेस्ट बेयरिंग ट्रांजेक्शन। हमारे पेशावर में मैंने कई एक खवातीन को देखा कि उन्होंने अपना जेवर बेच के कसाई को कर्ज पे दे दिया 40% इंटरेस्ट रेट, 40% इंटरेस्ट रेट पे, और मजीद ये कि रोजाना 1 किलो गोश्त लगाता है। ये अब अगर आपको बगैर इंटरेस्ट के पैसा अवेलेबल है तो मेरे ख्याल में आप इस किस्म के ट्रांजेक्शन में नहीं जाएंगे। ये वाहिद सिस्टम है कि जो आवाम के आपस के भी कर्जों को, सूदी कर्जों को खत्म करने की सलाहियत रखता है। और रिसर्च और डेवलपमेंट का तो मैं इतना ही कहूंगा कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, जो वो फ्री में अवेलेबल है तो रिसर्च भी बहुत होगी, डेवलपमेंट भी बहुत होगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना बर्दाश्त किया।